وظائف نے آپ کو تھکا دیا ہو، ایسا کوئی مشکل ہے جو پورا نہیں ہو رہا، آپ روزانہ وظیفے بھی پڑھتے ہیں، رات کو بھی اٹھتے ہیں، اپنی حاجات کے لیے مختلف قسم کے وظائف پڑھ کے آپ تک چکے ہوں، تو ایک بار زندگی میں 7 دن تک یہ وظیفہ پڑھو اور انشاءاللہ العزیز 7ویں دن یا 8ویں دن آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ آج 7 دنوں کا وظیفہ پورا کر کے یا تو اسی دن یا 8ویں دن انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، خواہ حاجت کوئی بھی ہو، خواہ حاجت مالی پریشانی ہو، آپ کے مشکلات جادو کے ہوں، مالی ہو، قرض کا ہو، لاکھوں کروڑوں قرض آپ پر بوجھ بنا ہوا ہے، تو انشاءاللہ العزیز 7 دنوں کے وظیفے سے آپ کی ٹینشن، آپ کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی اور مالی پریشانی تو ایسی جڑ سے ختم ہو جائے گی کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی کبھی غربت نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جائے اس کو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اس کو پھر کوئی ڈپریشن نہیں ہوتی، کیونکہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اسی اللہ کے ہیں۔ تو جب اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مدد کرے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی ٹینشن ختم نہ ہو، آپ کی ڈپریشن ختم نہ ہو، آپ کے قرضیں ختم نہ ہو، آپ کی پریشانی ختم نہ ہو، آپ کے دشمن ختم نہ ہو، آپ کی جو بھی پریشانی، جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ 7 دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل مشکلات نے سب مسلمانوں کو خاص کر گھیر رکھا ہے، چاروں طرف مشکلات، مالی پریشانی ایک طرف، جادو کی پریشانی دوسری طرف، دشمنوں کا خوف تیسری طرف، اور اسی طرح چاروں طرف پریشانیاں، دکانداری نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، میرے پیسے ہیں وہ نہیں دے رہے، میری زمین کسی کے ساتھ جو ہے پھنسی ہوئی ہے، جو بھی ہو، جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ العزیز 7 دنوں کے وظیفے سے پورا ہوگا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، 5 وقت کی نماز، 4 شرائط ہیں اور یہ ہر وظیفے کے لیے ضروری ہے۔ آپ خواہ میرا وظیفہ پڑھیں یا دوسرے کا، وہ اجازت دے بھی دیں تو کوئی کام نہیں کرے گا جب تک یہ 4 شرائط نہ ہو۔ وظیفے کے لیے سب سے پہلے یہ 4 شرائط آپ میں ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں کرے گا وظیفہ۔ آپ ہزاروں وظائف پڑھیں، تجربہ کریں۔ تو سب سے پہلا شرط ہے نماز۔ بھائی نماز سب سے اہم ہے۔ واقیم الصلاۃ تقریباً 700 بار قرآن عظیم میں اللہ نے حکم دیا ہے، تقریباً 700 مرتبہ، واقیم الصلاۃ، لیکن پھر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ عقل ہے آپ کا؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ جس چیز کا حکم دیا ہو، جو سب سے آخرت میں سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا، نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، تو آپ نماز نہیں پڑھتے، وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا عقل کدھر گیا؟ آپ کا اسلام کدھر گیا؟ آپ کا ایمان کدھر گیا؟ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، دل کی باتیں میری زبان پر ہوتی ہیں، کیونکہ میرا مقصد سچ بولنا ہے۔ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نماز نہیں پڑھتے، تسبیح اور ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے پھرتے ہیں شومنٹ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، تو آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ دوسری شرط رزق حلال کی طلب، کیونکہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے، احادیث مبارکہ سے،
کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، اللہ نہ کرے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، ایک شخص بیابان میں بری حالت میں یا رب اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اس کے کپڑے بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کے پیٹ میں بھی حرام۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رزق حلال کی طلب کریں ہمیشہ، آخرت میں جانا ہے پھر پوچھ بھی ہوگی۔ تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ تو ایک شخص جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ دعا پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو شک کر رہا ہے اللہ پہ کہ بھائی میں نے تو بہت وظائف پڑھے، کوئی کام نہیں کرتا، کبھی کوئی قبول نہیں، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اس کو پہلے سے اللہ پہ شک ہو رہا ہے، تو حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے ہیں، تو آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط؟ کوئی جلی غلطی کر رہا ہے، بہت بڑی بڑی غلطیاں لوگ کر رہے ہیں قرآن پاک کے پڑھنے میں۔ تو سب سے پہلے قرآن کو سیکھ لیں صحیح طریقے سے، کسی کاریہ کے ساتھ۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف، کیونکہ جب تک آپ ان 4 شرائط پر عمل نہیں کریں گے آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا۔ اب آپ ان کو سکپ کر دیں گے اور وظیفے کی طرف آئیں گے، پھر شکایت ہوگی وظیفے نے کام نہیں کیا۔ تو آپ نے اور شرائط پر عمل کیا ہے، ان 4 شرائط پر عمل کیا ہے، 4 شرائط پر عمل کریں گے اور پھر وظیفہ کام نہیں کرے گا تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہوگی، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ وظیفہ آپ نے رات کو پڑھنا ہے تہجد کی نماز میں۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کی نماز پڑھنا ہے جتنا مرضی، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، جتنی مرضی پڑھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور صلاۃ حاجت کے بعد 100 بار درود شریف پڑھیں، 100 بار درود شریف۔ اور 100 بار درود شریف کے بعد جو بھی درود آپ کو یاد ہو، آسان درود ہو، مختصر درود ہو، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار۔ اس کے بعد پڑھنا ہے قرآن عظیم کی آیت نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 500 بار۔ 500 بار پڑھنے کے بعد پھر لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پڑھنا ہے 100 بار، اور 100 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے آخر میں پھر خوب گڑ گڑا کر رو کر اپنی حاجت اللہ سے مانگ لیں۔ اور صبح اٹھ کر کوئی صدقہ دیں اپنی حیثیت کے مطابق، جو بھی ہو، 10 روپے ہو، 20 روپے ہے، 100 روپے ہو، جو بھی ہو صدقہ کریں خوب اچھی نیت سے۔ تو 7 دن 7 رات اس پر عمل کرنے مسلسل، اور دن کو آپ نے اسی طرح صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ 7 دنوں میں آپ کی ہر جائز مقصد جس کے لیے آپ وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ ضرور ضرور قبول ہوگا انشاءاللہ، وہ حاجت پوری ہوگی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنا ہے۔ آپ نے ہدایات کو پہلے سن لینا ہے، ان ہدایات کی روشنی میں پھر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے یہ سکپ کیا ہوا ہے اور صرف وظیفہ آپ نے دیکھ لیا، اس سے پہلے ہدایات نہیں دیکھی تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔
تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔